لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ اس کی حد میں ہے، چھوٹا گناہ ہے۔ اگر ایک بندہ وہی گناہ جا کر مسجد میں کرتا ہے اور مسجد سے آگے مسجد حرام میں چلے جائیں، مسجد نبوی میں چلے جائیں، اگر کوئی بندہ وہاں جا کر وہی گناہ کرے گا تو اس کو گناہ ڈبل ملے گا، اس کی سزا ڈبل ہوگی۔ تو اس لیے شب برات مبارک رات ہے، اچھی رات ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کی رات ہے۔ اگر کوئی بندہ اس میں عمل کرے گا تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا، اور کوئی بندہ اس میں برا عمل کرے گا تو پھر اس کی برائی بھی ڈبل ہوگی۔ تو یہ بھی سوچ لیں، یہ نہ ہو کہ مختلف قسم کے گناہ کر کے اللہ کو اور زیادہ ناراض کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، ایک واقعہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کیسے گزاری۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میرے پاس تشریف لانا تھا، میری باری تھی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کپڑے اتارے اور پھر واپس پہن لیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے تو میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں، تو مجھے شک ہونے لگا۔ تو میں اللہ کے رسول کو ڈھونڈنے باہر نکلی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے اللہ کے رسول کو بقیع غرقد، ایک مسلمانوں کا قبرستان ہے، وہاں پر پا لیا۔ تو اللہ کے رسول وہاں پر مسلمانوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ حضرت عائشہ کا بیان ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر واپس آئی۔ اب اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، اور میں ہانپ رہی تھی، میرا سانس پھول رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے سوال کیا، عائشہ آپ کا سانس کیوں پھول رہا ہے، آپ اتنا ہانپ کیوں رہی ہو؟ تو میں نے سارا واقعہ سنا، اللہ کے رسول میں نے یہی دل میں بات سوچی کہ اللہ کے رسول کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کریں گے؟ اب یہ ہے انصاف کی بات کہ اللہ کے رسول نے صاف بات کر دی کہ باری آپ کی ہو، میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شب برات ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے اور آ کر مجھے خبر دی کہ اللہ جل شانہ اس رات میں مخلوقات کی، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مخلوقات کی بخشش فرماتے ہیں۔ اب یہ ایسی رات ہے، اللہ کے رسول عمل کر کے بھی دکھا رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں وہ بھی بتلا رہے ہیں۔ لیکن یہ اتنا مبارک رات ہے، مبارک عمل والی رات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن کچھ لوگ اس رات میں اللہ کی رحمت سے پھر بھی محروم ہیں۔ ان میں سے ایک فرمایا مشرک، تو اس میں پہلا نمبر پر مشرک ہے، اللہ اس رات میں اس کو معاف نہیں کرتے۔ اور دوسرا کینہ رکھنے والا، مسلمانوں کے درمیان اور قطع رحمی کرنے والا، مسلمانوں کے ساتھ تعلقات توڑنے والا، اور اسی طرح اپنا پاجامہ، اپنا پانچا ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور ہمیشہ شراب پینے والا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس میں مسلمانوں کی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ بخشش فرماتے ہیں، لیکن یہ افراد ایسے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے اتارے، اور کپڑے اتارنے کے بعد چینج کیے کپڑے، دوسرے کپڑے پہنے۔ تو حضرت عائشہ سے اجازت مانگی، اے عائشہ اگر اجازت ہو تو میں نماز پڑھ لوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کے بعد حضرت عائشہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ بالکل نماز پڑھیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اب یہ ہے عمل، شب برات کا عمل۔ بہت لوگ عمل کریں گے، پٹاخے مارتے ہیں، حلوے بناتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، حالانکہ ان کا شریعت سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، یہ اپنے ایجاد کردہ ہیں، لوگوں کی اپنے باتیں ہیں۔ تو اس لیے جو عمل اللہ کے رسول نے کیا ہے ہم اس کو کریں، اس میں فائدہ ہے۔ اب اللہ کے رسول نے نماز پڑھنا شروع کر دی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور اتنی لمبی نماز پڑھی اور اتنا لمبا سجدہ کیا تو میں ڈرنے لگی، میں خوف کھانے لگی کہ اللہ کے رسول کی روح تو قبض نہیں ہو رہی، اللہ کے رسول کی روح تو پرواز نہیں کر رہی۔ اب اتنے میں نے اللہ کے رسول کو ہاتھ لگایا، حضور کے تلوے چیک کیے، تو مجھے محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں، اللہ کے رسول میں جان موجود ہے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا مانگ رہے تھے،
اور امت کو تعلیم دی کہ اگر شب برات آپ کو مل جائے، اللہ تعالیٰ نصیب کر دے، تو یہ عمل کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل کیا؟ اللہ کے رسول نے قبرستان میں جا کر مسلمانوں کے لیے استغفار کیا، دعا کی، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو منایا، اللہ کو راضی کیا، نماز پڑھی۔ تو اس میں یہی عمل سب سے بڑے ہیں۔ اب خود ساختہ لوگ کام ایجاد کر لیتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں دین ہے۔ تو اس لیے جو بھی عمل ہے، پٹاخے مارتے ہیں، مختلف قسم کی محفلیں بناتے ہیں، حالانکہ یہ برات تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کی ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈالنے کی ہے کہ اللہ ہم تو سارے سال کے جو مسائل ہیں اسی میں آپ حل کریں گے، تو ہم آپ کے سامنے پڑے ہیں، آپ مہربانی کریں، ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ کریں۔ جو ایسی رات ہے، تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا کو برا عمل کریں جس کی وجہ سے پھنس جائیں، اللہ کے سامنے مجرم ہو جائیں۔ اب دیکھیں، بعض ایسی راتیں ہوتی ہیں، ایسے دن ہوتے ہیں، اگر آپ اس میں اچھا عمل کریں تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور اسی طرح ایسے دنوں میں، مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے، اب اس میں جو عمل کریں گے اس کا اجر بڑھ جائے گا، کئی حصے بڑھ جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ رمضان میں گناہ کرتا ہے تو گناہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اب ایک بندہ باہر کی زمین پر کوئی گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پر مسجد سے باہر، وہ گناہ ہے، لیکن اس کا جو گناہ ہے وہ اس کی حد میں ہے، چھوٹا گناہ ہے۔ اگر ایک بندہ وہی گناہ جا کر مسجد میں کرتا ہے، اور مسجد سے آگے مسجد حرام میں چلے جائیں، مسجد نبوی میں چلے جائیں، اگر کوئی بندہ وہاں جا کر وہی گناہ کرے گا تو اس کو گناہ ڈبل ملے گا، اس کی سزا ڈبل ہوگی۔ تو اس لیے شب برات مبارک رات ہے، اچھی رات ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کی رات ہے۔ اگر کوئی بندہ اس میں عمل کرے گا تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا، اور کوئی بندہ اس میں برا عمل کرے گا تو پھر اس کی برائی بھی ڈبل ہوگی۔ تو یہ بھی سوچ لیں، یہ نہ ہو کہ مختلف قسم کے گناہ کر کے اللہ کو اور زیادہ ناراض کر لیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو راضی ہونا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے راضی کر لے۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ اللہ کے رسول کو دیکھیں، اللہ کے رسول نے جو عمل کیا ہم وہی عمل کریں گے۔ اگر اپنی طرف سے ایجاد کردہ باتیں کریں گے، اعمال کریں گے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ ظاہری طور پر تو وہ عمل جو ہم کرتے ہیں، بدعات، رسومات، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، ظاہری طور پر خوش نما ہے۔ اب حلوے کی رسم ہے، حالانکہ کوئی چیز اس میں ثابت نہیں ہے، حلوہ بنانا، مختلف قسم کی چیزیں بنانا، حالانکہ اس میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، اپنی طرف سے ایجاد کردہ ہے، میٹھی چیز ہے، ہر بندہ اس کے پیچھے پڑا ہے، ٹھیک ہے بنائیں، لیکن یہ دین کا حصہ نہیں ہے، دین میں شامل نہیں ہے۔